الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. یہ بیان ہوا کہ مکہ میں یہ رہنے والے انہیں کعبے کے دامن میں رہنے کی برکت سے رزق مل رہا ہے، تو یہ اگر کعبہ والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں تو اور زیادہ برکت پائیں گے، کیونکہ کعبہ جسموں کا حرم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا حرم ہے، جہاں اللہ کی ذات و صفات کی برکات آتی ہیں. یعنی نبی کا کہنا مانیں، نبی کے غلام بن جائیں، کیونکہ نبی کا کہنا ماننے سے امن ملتا ہے،
نبی کی مخالفت سے ہلاکت ہوتی ہے۔ آج بھی ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ وہ لوگ جو غیروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کر کے، روگردانی کا مطلب منہ پھیر کر، وہ کوئی خیر پا سکتے نہیں۔ ہم لوگ جو کچھ نعمتیں، سعادتیں، برکتیں، خیر پا رہے ہیں، یہ سب صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کفار مکہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، لوگوں سے ڈرتے تھے۔ مجھے بتائیں آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں ڈر ہے کہ فلانا ملک ناراض نہ ہو جائے، فلانا گروپ ہم سے الگ نہ ہو جائے۔ کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ تعالی سے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کو دوسروں سے بے خوف کر دیتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور کتنے شہر بستیاں ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اتر گئے تھے۔ ان لوگوں کا عیش و عشرت میں کیا حال تھا کہ انہوں نے اترانا، شیخی بھگارنا شروع کر دیا، نعمت میں سرکشی۔ البطر عربی کا لفظ، ایک خوف ہوتا ہے انسان کو اگر اس نے کوئی چیز غلط طریقے سے حاصل کی ہو۔ آپ نے صحیح طرح کوئی چیز لی، آپ مطمئن ہوتے ہیں چوری کر لیں، اٹھا لیں کسی کی، تو آپ کو ایک خوف رہتا ہے، پتہ لگ گیا، پکڑا گیا تو کیا ہوگا۔ یہ انسان کو خوف ہونا چاہیے کہ میں نے اگر اللہ کا کہنا نہیں مانا، نبی کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا، تو میرا کیا حال ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سابق زمانے یعنی جو پہلے ہو گئے، سابق کا مطلب پہلے زمانوں میں، وسعت عیش کے مارے ہوئے لوگ، دنیا ان کے پاس تھی مگر وہ ناشکری کا شکار ہوئے۔ انہوں نے اللہ کا شکر کرنے کی بجائے مستی سیکھی۔ پیسہ ہے ہمارے پاس، کوئی ڈر نہیں ہے، تو وہ لوگ اپنی اس سرکشی کی وجہ سے، عیش و عشرت پر اترانے کی وجہ سے، وہ لوگ تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ آج ان کے مکان گرے پڑے، کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے ظلم کی سزا ہے
جو انہوں نے اپنی جانوں پر کیا۔ مہربانی۔ ان مکانوں میں وہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکے، انسان شاید یہ سمجھتا ہے کہ بس میرے پاس جو ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، یہ مجھ سے کھو نہیں سکتا، میرے پاس ہی رہے گا، زندگی کی پلاننگ یوں ہے کہ میں کبھی مروں گا نہیں، میری چیزیں اسی طرح رہیں گی، جبکہ ایسا نہیں۔ آپ کے ہاں بھی کہاوت ہے، دولت آج اس ہاتھ ہے کل اس ہاتھ ہوگی، کوئی پتہ نہیں ہے کس مکان کو بنا رہے ہیں، رہنا بھی ہے یا نہیں ہے، بنایا ہے مگر اس میں رہ نہیں پائے۔ تو یہ عیش اترانا وقتی ہے، اس کے بعد بربادی ہوتی ہے۔ جو شکر گزار ہوتا ہے اس کے ساتھ وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے نعمت میں اضافہ ہوگا اور بڑھوتری ہوگی۔ آج وہ مکان جس میں وہ اپنے سمجھتے تھے عالی شان مکان، آج وہاں جانور ہیں، جالے ہیں، کچرا ہے، وہ کھنڈر بن گئے۔ یہ زمین بھی وہاں کی اللہ کی یوں تسبیح پڑھتی ہے، سبحان الحی الذی لا یموت، پاکی ہے اس ذات کی جو زندہ ہے اور اسے موت نہیں۔ مجھے اور آپ کو پہچاننا چاہیے کہ نعمت ملے تو ہم شکر کریں۔ شکر کیا ہے؟ اس کی قدر کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ قیصر، کسریٰ، بڑے بڑے نام، آج ان کے محلات میں جاؤ تو مکڑیوں نے جالے بنائے ہوئے ہیں، وہاں جانوروں کا آنا جانا، انسان قریب نہیں جاتے وہاں۔ اللہ فرماتا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمارا قبضہ ہے سب پر۔ اللہ تعالی جس کو بچائے اسے کوئی گزند، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو اللہ کی پناہ سے، حفاظت سے نکلے پھر وہ کسی صورت بچ سکتا نہیں۔